جی آج کل بہت سے لوگوں کو بواسیر ہے، اس کا کیا علاج ہے؟ جی محترم عبداللہ صاحب نے سوال کیا ہے۔ صحت سے متعلق یہ اکثر سوال کرتے رہتے ہیں اور پوچھتے رہتے ہیں کہ آج کل بواسیر کی تکلیف اور بیماری بہت عام ہوتی جا رہی ہے، تو اس کے اسباب کیا ہیں اور اس کا علاج کیا ہے؟ بات یاد رکھیں کہ بواسیر بھی دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک بواسیر بادی کہلاتی ہے، دوسری بواسیر خونی کہلاتی ہے۔ آغاز بواسیر کا بادی بواسیر سے ہوتا ہے اور وہی بڑھتے بڑھتے خونی بواسیر میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ بادی بواسیر اس کے اسباب میں بادی اشیاء کا بکثرت استعمال کرنا ہے، جیسے کہ ہمارے ماحول میں آج کل ایک ہی طرح کی غذائیں زیادہ استعمال کی جاتی ہیں اور ایک ہی طرح کے عموماً کسی بھی بیماری کے پیچھے ایک تو مادی اسباب ہوتی ہیں اور دوسرے نفسیاتی اسباب ہوتے ہیں اور تیسرے کیفیاتی اسباب ہوتے ہیں۔ یہ تین ہی اسباب کسی بھی بیماری کے پیدا ہونے کے عام طور پر بنتے ہیں۔ مادی طور پر آپ ایسی چیزیں استعمال کر رہے ہیں جو بہت زیادہ مادی ہیں، بواسیر انہی سے پیدا ہوتی ہے، مثلاً آلو گوبھی ہے، بینگن ہے، چاول ہے، برائلر مرغی ہے، کولڈ ڈرنک ہے۔ یہ چیزیں آج ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ استعمال ہوتی ہیں، بدل بدل کر لوگ انہی کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جسم کے اندر خشکی بڑھ جاتی ہے، تیزاب بڑھ جاتا ہے، جو جسم کو مزید خشک کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے نتیجے میں آنتوں میں وہ چکنائی نہیں رہتی، وہ نرمی نہیں رہتی جو فضلات کو خارج کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہے، وہ حرارت نہیں رہتی۔ تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ فضلات جسم میں رکنا شروع ہوتے ہیں اور پھر وہ فضلات جمع ہوتے رہتے ہیں بڑی آنت کے اندر، اور ان کا وزن اور دباؤ پڑتا ہے مقد پر، جس کی وجہ سے مقد کے اندر اس کا وہ مقد باہر بھی بعض لوگوں کا نکل آتا ہے، بعض لوگوں کی وہاں چھوٹی چھوٹی باریک وریدیں جو ہیں وہ پھٹ جاتی ہیں، پھول جاتی ہیں، اسی کو مسوں والی بواسیر بھی کہتے ہیں۔ جب وہ پھول جائیں وہاں کے غدود اور گلینڈ تو مسے بن جاتے ہیں اور اس کے نتیجے میں جلن ہوتی ہے اور بواسیر کی شکایت ہو جاتی ہے۔ وہ پھٹ جائے تو خون آنا شروع ہو جاتا ہے، اسی کو بعد خونی بواسیر کہتے ہیں۔ تو ایک تو اس کا سبب یہ ہے کہ آپ اس طرح کی استعمال کریں چیزیں جو بادی ہیں، اور دوسرا نفسیاتی سبب بھی اس کا ہوتا ہے۔ نفسیاتی سبب یہ ہے کہ ہر وقت آپ خواہشات میں رہیں، مگر رہیں، ہر وقت آپ کے اندر خواہشات جو ہیں وہ موجود ہوں، لذت اور خواہش کے جذبے ہر وقت موجود رہیں۔ جیسے کہ آج کل ہمارے ماحول میں یہ بھی بہت بڑی خرابی ہے کہ ہر وقت ہر انسان تقریباً بڑا بوڑھا وہ جنسی خواہشات میں ہی لگا ہوا ہے اور اس کو پورا کرنا چاہتا ہے اور لذت کے جذبے اندر رکھتا ہے، تو اس کے اثرات بھی انسانی طبیعت پر بہت گہرے پڑتے ہیں اور اس کے نتیجے میں اس کے عضلات اور قلب میں تحریک پیدا ہوتی ہے اور وہ خون جو ہے قلب کی طرف بڑھ جاتا ہے اور جسم کے اندر مطلوبہ حرارت کا فقدان ہو جاتا ہے، کمی ہو جاتی ہے۔ اور تیسرا سبب ہوتا ہے کیفیات، یعنی موسم۔ عام طور پر ہمارے ہاں موسم بھی یہاں زیادہ تر خشک رہنے لگے، خشک سردی کا موسم جیسے کہ اب آ رہا ہے، یا اس طرح خشکی کا موسم بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے، اور اگر گرمی اور حرارت آتی بھی ہے گرمی، تو لوگ اس گرمی سے فائدہ نہیں اٹھاتے، بلکہ تھوڑی بہت اب بھی ہم دیکھتے ہیں سردیاں حالانکہ شروع ہو گئی ہیں، نمازیوں کو بھی کیا ہوتا ہے کہ وہ پنکھا چلا رہے ہوتے ہیں، وہ جسم میں تیزاب بڑھا ہوا ہے، جسم کے اندر عارضی حرارت بڑھی ہوئی ہے، تو وہ برداشت ہی نہیں ہوتی گرمی، جسم اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ بس وہ پنکھے، ہر وقت پنکھے میں رہنا، یا جو صاحب ثروت ہیں اے سی میں رہنا، گاڑی ہے تو اے سی میں سفر کرنا، سردیاں گرمیاں ٹھنڈے مشروبات کا استعمال کرنا، یہ جسم کے اندر مزید بادی بن کو بڑھا دیتی ہے اور اس کے نتیجے میں جسم کے اندر تیزاب بڑھ جاتا ہے، وہ تیزاب سے جلن ہوتی ہے، لوگ سمجھتے ہیں ہمیں گرمی ہوگی، حالانکہ گرمی نہیں ہوتی، وہ جسم کے اندر تیزاب بڑھا ہوا ہوتا ہے۔ تو اس کا اثر اور نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان کو بواسیر ہو جاتی ہے، قبض رہنے لگ پڑتی ہے، ابتدا اس کی قبض سے ہوتی ہے، پھر انتہا خون آنے سے ہوتی ہے کہ خون آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو بہر صورت یہ بواسیر ان کے اسباب ہیں، ان کو سب سے پہلے ترک کرنا چاہیے، اور پھر اب آتی ہے اس کے علاج کی طرف
بہت سادہ اور آسان علاج میں آج آپ کو بتاتا ہوں، آپ خود بھی اس کو کر سکتے ہیں۔ آپ نے 4 چیزیں لینی ہیں: ملٹھی، سونف، ہلدی اور گندک آملہ سار۔ یہ 4 چیزیں لیں اور ان چاروں چیزوں کا باریک صفوف بنا لیں، اور آپ 1000 ملی گرام کا کیپسول بھی بھر سکتے ہیں، یا چمچ کا چوتھا حصہ صبح، دوپہر، شام نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کریں۔ انشاءاللہ آپ کی بواسیر ٹھیک ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے۔